وہ رزق کھاؤ، وہ پیو حلال طیب، یعنی کہ جو حلال ہو اور پاکیزہ. اور جب تمہارا رزق حلال اور پاکیزہ ہوگا، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو گے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی عبادت بھی کرو گے. الغرض کا رزق حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو بھائیوں اس آدمی کا شکر، اس آدمی کی عبادت، اس آدمی کی زندگی لاجواب ہے، باکمال ہے، بے نظیر اس آدمی کی زندگی ہے. اگر کسی کا رزق پاکیزہ نہیں ہے، چونکہ ہر آدمی رزق کماتا ہے، یوں ہی بچہ تھوڑا سا شعور پکڑتا ہے تو والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے اور ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایسے سیٹ اپ میں چلا جائے کہ آمدن یعنی انکم ذریعہ معاش وہ شروع ہو جائے. اور ہر بندہ رزق کمانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. دکاندار، فیکٹری اور مل کا مالک، ذمہ دار، یعنی کسی سرکاری یا غیر سرکاری نجی محکمے میں ملازمت کرنے والا، ہر شخص وہ رزق کی تگ و دو میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور بھاگ رہا ہے رزق کے حصول کے لیے. لیکن وہ اصول، رزق کا وہ عمل، رزق حاصل کرنے کا وہ ذریعہ، رزق جمع کرنے کا وہ سبب، رزق کو اکٹھا کرنے کے وہ ذرائع کہ جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا رزق پاک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکتیں آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم فقر فاقہ سے بچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت آ سکتی ہے، جس رزق کی وجہ سے ہماری عبادات اللہ اپنے ہاں قبول کرتا ہے، جس رزق کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ہم وہ اسباب بھول گئے، ہم نے ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے. ہم کسی ماہر معاشیات، ہم ماہر اقتصادیات، ہم اکنامی کو اچھی طرح سمجھنے والا پروفیسر جس نے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم اس کی تقلید کریں گے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ داعیہ ہو، وہ کمیونسٹ ہو، وہ ملحد ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، یا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، وہ غیر مسلم ہو، میرے اور آپ کے لیے اس کی بات کو ترجیح ہوگی. لیکن جو اسباب و ذرائع میرے نبی نے بتا دیے، جو اللہ نے بتا دیے، مسلمان مجھ سے دور بھاگتا ہے. سبب کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کی بات میں یقین نہیں. ایک ملحد بےایمان جو رب کا انکار کرتا ہے اس کی بات میں یقین ہے. ہمارے کالجوں کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسے پروفیسروں کو باقاعدہ ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے کہ جی یہ معاشیات پڑھائیں گے، یہ اقتصادیات کا لیکچر دیں گے، جو اسلام سے کوسوں کو، جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی مثالیں دے دے کے لوگ سمجھاتے ہیں جی بڑا ماہر معاشیات ہے، اس کی بات کو مانو. ہم دیکھتے نہیں ہماری اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے جو امام بالا ہیں، جو وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں، جو وہاں پہ ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، جو وہاں پہ ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر باہر سے ایک ماہر اقتصادیات ٹیم آئی ہے، وہ ہمیں لیکچر دے گی کہ ہم نے اپنی اقتصادیات کو کیسے مضبوط کرنا ہے. بھئی قرآن ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، حدیث کی کوئی اہمیت نہ رہی. اللہ اکبر. آج اسی وجہ سے امت مسلمان ذلت کا شکار ہے. آج اسی وجہ سے مسلمانوں کو دن بہ دن ترقی نہیں، تنزل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج اسی وجہ سے مسلمان کا اکانومی پہ کوئی اختیار نہیں ہے. دنیا کی 98%
یہودیوں کے پاس ہے بھائی، یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ کون سا ملک ہے، کون سی حکومتیں ہیں، اب کہ فلاں حکومت یہ حکومت وہ حکومت، سب کے سب ایک جیسے ہیں بھائی۔ ان بیچاروں کے پاس تو گڑ چینی کا ریٹ مقرر کرنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس تو بجلی کا ریٹ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، ان کے پاس تو گھی چنے دال اس کی قیمت طے کرنے کا اختیار نہیں۔ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہم کہتے نہیں IMF نے جو شیڈول بنا کر دیا، جو انہوں نے سمجھایا، ہم تو اسی کے مطابق چلے گئے اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو بات میں میرے بھائیوں یہ باتیں الگ ہے، میں تو یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جو حلال کے ذرائع ہیں، جو طیب اور پاکیزہ رزق ہمیں مہیا کریں، اور جس کی پھر آؤٹ پٹ جس کا رزلٹ کیا آئے گا ہمارے سامنے قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جب تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے، اس کی تلاش میں نکلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ رزق کے حصول کے لیے نکلنا بھی تمہارے لیے عبادت لکھ دے گا۔ لیکن اگر یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، میرے بھائیوں مختصر سی بات یہ ہے، اسباب تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں، چاہتے کا اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق حلال ملتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سبب استغفار ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا رونا روئیں گے، اپنے گناہوں پہ نادم پشیمان ہوئیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ اتنا ہی خوش ہو کے اپنے بندوں کو ان کے لیے رزق کے منہ کھول دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم محدث بزرگ گزرے، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، شاگرد ان کے پاس موجود ہے، آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب یا ابا سعید ادعو، اے ابو سعید میرے لیے دعا کیجئے، ان يرزقني الله الولد فإني عقيم، کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، عمر میری گزرتی جا رہی ہے اور ابھی تک مجھے اولاد میسر نہیں آئی، اللہ نے ابھی تک مجھے اولاد نہیں دی، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ فقال استغفر اللہ، امام حسن بصری کہنے رحمہ اللہ کہ بھائی جا کے زیادہ سے زیادہ استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ یا ابا سعید میرا مال تباہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، مال کے اوپر کوئی وبا کوئی بیماری آ گئی کہ میرا سارا مال آہستہ آہستہ اور تلف ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ چند دنوں کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ ابو سعید امام حسن بصری رحمہ اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پانی کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ کہا استغفر اللہ، بھائی تو بھی استغفار کر، اور جو ملے اس کو بھی کہو کہ استغفار کرتے رہو۔ ایک اور آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح فصل تو ہوئی ہے مگر فصل کا جسم کے سب چار نہیں بنے، یعنی کوئی پھل نہیں چکیا، فصل تو ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ جو پھل جو لگنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اناج کی کمی ہے۔ کہا استغفار کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے امام صاحب ان رجال نشکو الیک انواعا، اے امام حسن صاحب رحمہ اللہ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں اور آپ سے مختلف قسم کی شکایات کرتے ہیں اور ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، اور آپ مرتہم بھی استغفار ہی، آپ سب کو استغفار ہی کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو وظیفہ بتاؤ، کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی طریقہ، کوئی حل بتاؤ۔ امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی قرآن مجید پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے۔ تو نے سورہ نور پڑھی ہے؟ یہ پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے کے لیے آتے ہو، جب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ارے میرے کو جب تم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم سے
کمی ہے، جو پانی کی کمی ہے اللہ تمہاری پانی کی کمی کو ختم کر دے گا، بارشوں کی کمی کو اللہ ختم کر دے گا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ برکت والے پانی کو نازل کرتا ہے، اور اس پانی کو نازل کرنے کے بعد اللہ تمہاری فصلوں کو لہرا دیتا ہے، اللہ ان کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اللہ تمہاری فصلوں کے اندر دوبارہ زندگی کو پیدا کر دیتا ہے، بنجر زمین کو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماتا ہے وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، جو گرمی کی وجہ سے، جو شدت دھوپ کی وجہ سے جو زمین جل سڑ گئی ہے، آسمان سے جب پانی برس رہا ہے لوگوں، اللہ اس زمین کو دوبارہ پھر تر و تازہ کر دیتا ہے، اور کتنی انگوریاں نکلاتی ہیں، کتنے وہاں سے فصلیں اناج اگاتے ہیں، کتنی کاشت ہو جاتی ہے، ذمہ دار بھی خوش ہوتا ہے، ہر مخلوق خوش ہوتی ہے کہ بارش برسی ہے۔ اب اس بارش کے بعد رب نے کتنی رونقیں لگا دی ہے، رب نے کیسے ہر طرف سبز حلالی کر دی ہے، تو اللہ نے فرمایا پہلا یہ انعام دیتا، استغفار کرنے کے بعد پہلا یہ انعام ہوتا ہے کہ تمہارے رزق میں فراوانی آتی ہے، اور دوسری بات وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ بارش برسانے کے بعد استغفار کرنے والوں کو، اپنے سامنے جھکنے والوں کو وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ ان کی مالوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں، آج ہم اللہ کو یقین نہیں کرتے، اس لیے مال بڑھتا نہیں، کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے بھائیو، اللہ کی بات پر حق ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، بارشیں برسانے کے بعد میں ان کے مالوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں، ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہوں، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ پھر اولاد کے اندر بھی برکتیں عطا کرتا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے آ کے سوال کر رہے تھے نا، ان کے یہی مسائل تھے نا، بارش نہیں ہو رہی، حاجی فصل نہیں آ رہی، اولاد نہیں ہو رہی، ارے پوچھنے والے بھائی یہی تو ان کے سوالات تھے، اور انہی سارے سوالوں کا جواب اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں نازل فرما دیا ہے کہ استغفار کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اللہ اولاد بھی دیتا ہے استغفار کرنے سے۔ دیکھیے آج بھی اور اس وقت بھی لوگوں کی یہ کیفیت تھی، اولاد نہیں ہو رہی، بھاگو فلان کے پاس جاؤ، کسی سے تعویذ لے کے آؤ، کسی سے دم کرواؤ، کسی سے دھاگا لے کے آؤ، آج اس کے چلے کاٹو، اس کے نوراتے کاٹو، پتہ نہیں کون کون سی خواصیں، کون کون سی جہالتیں، کون کون سے شرکیہ کام کرائے جاتے ہیں، رب سے دور کر دیا جاتا ہے، شیطان کے قریب بنا ہو جاتا ہے اولاد کی حصول کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی مانتے ہیں کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، نہ دینے والا اللہ ہے، دونوں ملا کے بھی اللہ ہے، کچھ بھی نہ دے اللہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ نے بڑی 49 اور 50 میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ جتنی مرضی دوائیاں لے لو بھائی، لوگ دعوے کرتے ہیں کہ اولاد نبینا ہوگی، نہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، رب نے بیٹا دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ کا نبی ہے، نبی ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں،
دیا بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں. یہ اللہ کا کام ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتا ہے میری مرضی، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. لوگوں میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کر دوں، بیٹی ایک بھی نہ دوں. اللہ کے نبی ہے، نبی یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بیٹی نہیں دی، بیٹے ہی بیٹے دے دی. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے اور بیٹے بھی دے دیتا ہے. اللہ دونوں ملا کر دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور اللہ کہتا ہے میں چاہوں جس کو ساری زندگی اس کو چکر لگاتا رہوں، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی دعائیاں کھاتا رہے، ساری زندگی دم درود کرواتا رہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. ایسے کتنے لوگ گزرے. لوگ علی حجویری سے جس کو دادا کہتے ہیں، لوگ اس سے اولاد مانتے ہیں. اگر عقل کے اندر دیکھو اس کی اپنی اولاد تھی. ارے بھائی اس کی تو اپنی بھی اولاد نہیں تھی. اب لوگ اس سے اولاد مانگتے ہیں. لوگ جو جھک جاتے ہیں نہیں وہ کیا وہ اس کو کہتے ہیں وہ ہیرا جا کے لیلا مجنوں کیا، لوگ ان کے دروازے پہ ان کے در پہ جا کے اولاد مانگتے ہیں کہ جن کی شادی بھی نہ ہو سکی. یہ ہے لوگوں کی عقل کا معیار. شیطان نے کیسا گرا دیا. ویسے پوچھو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی تعلیم ہے. اور بھائیو اس تعلیم کو کیا کرنا کہ جو تعلیم ہمیں رب سے دور کر دے، جو تعلیم اللہ سے دور لے جائے، اللہ کی نافرمانیاں کرائے، جو تعلیم شرک کی تنگل میں ہم کو پھنسا ڈالے، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے بارش بھی دوں گا اور تمہیں مال کے ساتھ مدد بھی دوں گا اور تمہیں بیٹے بھی دوں گا، تمہیں اولاد بھی دوں گا. کب؟ جب تم استغفار کرو گے. اور اس کے ساتھ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے. یہ پہلا سبب ہے رزق پاکیزہ حاصل کرنے کا. یہ پہلا سبب ہے رزق میں اضافہ کرانے کا. یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں وافر، اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں اضافہ ہوگا. تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ہوگا. اور دوسرا سبب کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اللہ نے مجھے کہا ہے پہلا سبب استغفار، دوسرا فرمایا کہ عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا. رب کی عبادت، جتنی عبادت زیادہ کرو گے اتنا رزق زیادہ ملے گا. جتنی عبادت زیادہ کرو گے اتنی ہی فراوانی زیادہ آئے گی. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. ہم تو ماہر معاشیات جو کافر ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، نبی کی باتیں ہمارے ذہن میں کہاں رہتی ہیں؟ واضح حدیث ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا پیارے پیغمبر سے، اور پیارے پیغمبر کہتے تھے علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے کہا. یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میرے لیے اپنی عبادت، میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکال. تفرغ فارغ ہو لی، میرے لیے عبادت کے لیے، یعنی اپنی زندگی میں سے، اپنی مصروفیات میں سے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا ٹائم تجھ سے اللہ نے مانگا ہے. بھائی دے اپنے اللہ کو ٹائم تھوڑا سا. 5 وقت کی نماز ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 نمازوں کا 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. اللہ کہتا ہے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 1 گھنٹہ مجھے دے.
تفرغ لعبادتی، جب تو مجھے اتنا سا ٹائم دے گا 24 گھنٹوں میں، ارے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے ملازم یا صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنے والے مزدور یا اپنی دکان پر 24 گھنٹے کام کرنے والے اگر اپنے اللہ کو تھوڑا سا ٹائم دے گا، عبادت کے لیے وقت نکالے گا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے مجھ سے، اللہ کا ہر شخص کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، بے پرواہ